بہت بہت شکریہ کھوسا صاحب آپ کا. کھوسا صاحب, کل جب آپ لوگ اپوزیشن میں تھے اور تحریک انصاف حکومت میں تھی, آپ لوگوں نے مہنگائی مارچ بھی کیا, آپ لوگ اس چیز کو عوام میں ظاہر کیش کروانے کی کوشش بھی کرتے تھے. آج آپ سمجھتے ہیں کہ تحریک انصاف جب لوگوں کو مہنگائی کے خلاف باہر نکال رہی ہے تو یہ جسٹیفائیڈ ہے سر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے تو آپ کو بہت بہت سلام. اور جہاں تک جسٹیفائبل کی بات ہے, دیکھیں وائبرنٹ سوسائٹی ہے, ایک جاندار ملک ہے پاکستان. ایک ہمارا 70% آلموسٹ 70% 35 سال سے کم عمر کی ہماری ہیومن ریسورس ہے, بہت وائبرنٹ, بہت یوتھفل, بہت انرجیٹک, بہت پیٹریوٹک. یہ خوشی کی بات ہے. دیکھیں جاندار قوم ہے, میں تو اس کو کبھی بھی نیگیٹو نہیں دیکھتا ہوں. اچھی بات ہے, اپنے حق کے لیے جو ہے بالکل. اگر وہ آئے ہیں تو مجھے بھی تکلیف ہوتی ہے مہنگائی کیوں کر اتنی ہو رہی ہے, لیکن میرے خیال میں ذرا آپ ہی اپنی اداؤں پہ ذرا غور کریں. ہم اگر عرض کریں گے تو شکایت ہوگی. ذرا خود اپنے گریبان میں جھانک کر محترم عمران خان صاحب اور ماشاءاللہ ان کے جتنے بھی اسپوکس پرسن ہیں یا جتنے بھی ان کی قیادت ہے اور فرنٹ لائنرز ہیں, ذرا وہ خود بھی ذرا اپنے تئیں سوچ لیں کہ یہ کس کی کارکردگی کی وجہ سے آج ہم اس نہج پر پہنچے ہیں. ہم جب پہلے دن یہ آئے تھے, ہم سلیکٹڈ کہنے کے باوجود, ایک تو میں آنیسٹلی و فرینکلی کہوں, یہ سلیکٹڈ امپورٹڈ, خدا را یہ لفظوں کو بند کر دیں یہ کہنا. دیکھیں ہم بھی عدم اعتماد کر کے آئینی طریقے سے آئے ہیں, کسی امپورٹڈ والی بات نہیں ہے. ان کے بارے میں ہمیں تحفظات تھے, لیکن ہم نے کوئی غیر آئینی طریقہ استعمال نہیں کیا ان کو جو ہے رخصت کرنے کے لیے. تو اس لیے ایک تو پہلے مجھے یہ کہتے ہیں جس طرح یہ غیر آئینی تھا, سندھ ہاؤس میں لوگوں کو رکھا, لوگوں کو پیسے دیے, آپ لوگوں نے, یہ تو غیر آئینی طریقہ ہے. وہ کہتے ہیں یہ آئین میں کہاں لکھا ہے کہ آپ ایک پارٹی کے لوگوں کو اپنے صوبے کا جو ہاؤس ہے سندھ ہاؤس وہاں پر آپ چھپا کے رکھیں. یہ وہ کہتے ہیں کہاں جو ہے نا وہ آئینی ہے. ٹھیک ہے عدم اعتماد آئینی ہے جی, لیکن عدم اعتماد لانے کے لیے جو آپ نے طریقہ استعمال کیا وہ غلط تھا. اچھا ایک بات تو دیکھیں کہ ان میں سے کسی کا ووٹ سے یہ نیگیٹو نہیں پڑا, نہ یہ ان کے ووٹوں کے توسط سے یہ گئے ہیں. ایک بات. دوسری چھپانے کی کیا بات ہے, وہ تو آج بھی اسمبلی میں بیٹھے ہوئے ہیں. لیکن پنجاب میں جن لوگوں کے ووٹ کینسل ہوئے, وہ حمزہ شہباز تو انہی ووٹوں سے آج بھی وزیر اعلیٰ بنے بیٹھے ہیں نا کھوسا صاحب. آپ تو ماہر قانون ہیں, آپ تو بہتر طور پہ یہ بتا بھی سکتے ہیں, ایکسپلین بھی کر سکتے ہیں. دیکھیں کس نے منع کیا ہے انہیں, کس نے منع کیا ہے؟ لے آئے عدم اعتماد کی تحریک, کسی نے منع کیا ہوا ہے انہیں, نکال دیں. اگر ان کے پاس عددی برتری ہے بالکل نکالیں. وہ 25 وہ لوگ تو جو ہے جنہوں نے ووٹ ڈالے تھے, وہ تو سپریم کورٹ نے کہہ دیا کہ ان کے ووٹ کاؤنٹ بھی نہیں ہوں گے, اور وہ اب ری الیکشنز ہونے جا رہے ہیں, وہاں ان کی سیٹیں نشستیں ان کی خالی ہو گئی. تو اس لیے اب کل ہی لے آئیں, بسم اللہ لے آئیں. اگر وہ سمجھتے ہیں کہ ان کے پاس عددی برتری ہے تو بالکل چیف منسٹر پنجاب کو وہ کر لیں, کسی نے منع کیا. دیکھیے قانونی طریقہ ہے نا. پھر اس طرح سے زبانی جمع خرچ سے تو آپ کسی کو نہ نکال سکتے ہیں نہ رکھ سکتے ہیں. باقی رہا یہ محترم عمران خان صاحب کر رہے ہیں, بالکل کریں. دیکھیں ان کا فیاسکو یہاں آپ نے دیکھا تھا کہ کتنے وہ کہہ رہے تھے 25 لاکھ 30 لاکھ جو ہے اسلام آباد لائیں گے اور فلاں کریں گے اور یہ کریں گے, اور جس قسمہ پرسی کے عالم میں نکلنے دیتے تو لاتے کھوسا صاحب, سپورٹرز کو راستے نہ روکتے, کنٹینر نہ لگاتے, پکڑ دکڑ نہ ہوتی, آنسو گیس نہ پھینکی جاتی, لوگوں کو تنگ نہ کیا جاتا تو لوگ پہنچتے. دیکھیں ہم نے بھی کیا تھا, مولانا فضل الرحمان صاحب نے بھی کیا تھا. ایک پتا بھی ٹوٹا تھا کہیں, ایک پتا ہلا تھا کہیں سے. لیکن یہاں جو کچھ ہو رہا تھا آپ کے سامنے, جو جلاؤ گھراؤ جو کچھ ہوا اسلام آباد میں, جو کچھ انہوں نے کیا آپ کے سامنے ہے, سبھی کے سامنے ہے. انہوں نے تو ایسا, اور پھر جو للکار تھی کہ خون کی ندیاں بہ جائیں گی اور خونی یہ انقلاب وہ ہوگا, مارچ ہوگا اور فلاں ہوگا. دیکھیے بات سنیں, ریاست اتنی بھی بیکار اور لاغر نہیں ہونی چاہیے کہ ریاست جو ہے اگر کوئی دھمکی دیتا ہے وہ بھی جرم ہے,
اور اس کا بھی تدارک کرنا چاہیے، نہ کہ پہلے قتل و غارت گری ہو جائے اور اس کے بعد ریاست جو ہے اپنی ایک خواب خرگوش سے جاگے اور پھر تدارک کرے. نہیں، ریاست کا کام ہے اس کا تدارک. اگر کوئی دھمکی دیتا ہے تو اس دھمکی کا کلا کما کرنا، اس کا تدارک کرنا. آپ لوگ اس حکومت کا حصہ ہے، لیکن فائنانس منسٹر مسلم لیگ نون کا ہے، سارے اقدامات وہ کر رہے ہیں. کیا یہ جتنی بھی مہنگائی ہو رہی ہے، کیا آپ سب لوگوں کو، اتحادی جماعتوں کو اعتماد میں لیا جاتا ہے؟ آپ کی رضامندی اس میں شامل ہوتی ہے؟ کہیں آپ لوگوں کو یہ احساس ایک پل کے لیے بھی نہیں ہوتا کہ آپ لوگوں نے بھی کل کو الیکشنز میں جانا ہے، جواب آپ لوگوں کو بھی دینا پڑے گا؟ مین ساری منسٹریز تو نون لیگ کے پاس ہے، لیکن اس کے باوجود بھی آپ لوگوں سے عوام پوچھیں گی بھئی آپ لوگ بھی تو اس حکومت کا حصہ تھے، آپ لوگ بھی تو اتحادی تھے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ آپ لوگوں کو بھی اس کی قیمت چکانی پڑ سکتی ہے؟ دیکھیں، دو ہی راستے تھے. ایک، ہم اپنی سیاسی ساکھ کو بچائیں، اپنا پولیٹیکل کیپٹل کو پریزرو کر کے انہینس کریں. دوسرا یہ تھا کہ ہم ریاست کو بچائیں. ہم نے ریاست کو بچانے کے لیے یہ کڑوا گھونٹ کھایا ہے. مجھے یقین کیجئے گا، گھن آتی ہے جتنی مہنگائی ہو گئی ہے اور جتنے سخت اقدامات کیے ہیں. میں بالکل اس سے بہت زیادہ متنفر بھی ہوں، اور میں پاکستان کے عوام کے ساتھ پوری طرح قلب تن من دھن سے ان کے ساتھ ہوں اس کرب کی اذیت کی جو ہے کیفیت میں. بالکل آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں، یہ کوئی بھی ذی شعور ایسی حرکتیں نہیں کر سکتا. لیکن ایک بات تو ذرا بتائیے گا کہ یہ کیا سبسڈیز کو ختم کرنا ہم نے آئی ایم ایف کے پاس یہ جو ہے شرائط مان کے دستخط کیے تھے کہ سبسڈیز ختم کریں گے؟ اب اگر آپ پیٹرول خریدتے ہیں ایک مہنگے دام پر اور آپ اپنا سبسڈی دے کر اور پاس آن وہ نہیں کرتے، دنیا میں کہیں ہوا ہے؟ دنیا میں کہیں؟ یہ دیکھیں، ایک بات تو یہ ہے کہ یہ یوکرین کی وار سے ساری دنیا اس پہ امپیکٹ ہوئی، تو چلیں تیل مہنگا ہوا، لیکن یہ جو کر کے آئے تھے اور جاتی مرتبہ جو یہ بوبی ٹریپ ہمارے لیے جو ہے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ اگر یہ کرتے وہ کہتے ہیں اگر ہم لوگ کرتے تو ہم گریجولی کرتے، ہم آہستہ آہستہ کرتے. ایک دام جو آپ لوگ بام گرا رہے ہیں 30 روپے کا اضافہ کر کے، جو اور بڑھنے جا رہا ہے. 30 روپے لیوی کے مد میں وزیر خزانہ صاحب کہہ چکے ہیں کہ یہ 30 روپے اور بڑھنے ہیں. مطلب کہ آپ لوگ تو اتنے بڑے بڑے بام ایک دم گرا رہے ہیں. وہ کہتے ہیں ہم لوگوں نے گریجولی کرنا تھا تاکہ ایک دم سے اتنا بوجھ نہ پڑتا عوام پر. دیکھیں، ہم نے پہلے کتنے دن ہم نے ریزسٹ کیا، کوشش کی کہ اس سے نہ ہو. پرائم منسٹر گئے، ہمارے باقی وزراء گئے، آئی ایم ایف کے پاس مفتاح گئے. سن تو آپ کسی اکانومسٹ سے بات کریں، وہ کہتے ہیں آپ لوگوں نے بھی دیر کی فیصلہ لینے میں. اب انہوں نے 9 مہینے دیر کی تھی، ہم نے 9 مہینے دیر نہیں کی تھی. اسد عمر ان کے جو ایس تھے وہ کہتے ہیں 20 سال سے تیاری کر رہے تھے، 9 ماہ انہوں نے. اور محترم خان صاحب نے کہا تھا کہ میں خودکشی کر لوں گا، آئی ایم ایف کے پاس نہیں جاؤں گا. ہم نے اتنی بڑی بڑکیں کبھی نہیں ماری ہیں. ایک بات. دوسری بات، آئی ایم ایف میں ہم نہیں گئے، یہ گئے تھے. اب جب ایک دفعہ آپ آئی ایم ایف کے نرغے میں آ جاؤ تو پھر حکومت بدلنے سے فرق نہیں پڑتا، اس لیے کہ وہ رسپانسبلٹی ہے ریاست کی. ریاست، حکومتیں آتی جاتی رہتی ہیں، ریاست جب ایک چیز کی ذمہ وار ہوتی ہے تو جو آنے والی حکومت ہوتی ہے وہ اس معاہدے کی پابند ہے. یہ بین الاقوامی طور پر آپ دیکھیں فاٹف سے ہم کس طرح سے بال بچے اور نکلے، اور ہم جو ہے بلیک لسٹ میں جانے کی بجائے ہم الحمدللہ وائٹ لسٹ میں آنے والے ہیں. تو یہ بڑا یہ کریڈٹ تو پی ٹی آئی کو دیں، یہ کریڈٹ تو پی ٹی آئی کو دیں. وہ کہتے ہیں کہ ہمارے 3-3.5 سال کے دور میں ہم لوگوں نے اقدامات کیے ہیں، تو یہ 4 سالوں کے بعد نکل رہے ہیں ہم. اللہ کا واسطہ ہے، کریڈٹ بالکل ان کو دیں جن کا کریڈٹ ہے. آپ کو پتا ہے کور ایک بنی ہوئی تھی جو آپ کی عسکری قیادت نے بنائی ہوئی تھی اپنے اس میں جو ہے، اور انہوں نے ہر محکمے کو جو ہے اپنا انہوں نے بتایا کہ کیا کیا کرنا. دیکھیں سب سے بڑا کریڈٹ ان کو ہے، یقینی بات ہے. اور آپ کو بھی علم ہے کہ جب بھی جاتے تھے تو ہمارے عسکری جو ہے قیادت کے لوگ ہی باہر جاتے تھے اور پیسہ تب ملتا تھا، عمران خان کو بعد میں وہ بھیجتے تھے. تو یہ ٹھیک ہے، اچھی بات ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ وہ اگر ہم ایک ہی پیج پر تھے، عمران خان بار بار کہتے رہے.
میں دیتا ہوں کریڈٹ، میں یہ بالکل بیٹل ڈاؤن نہیں کر رہا.